خوش آمدید ہمارے چینل ادب کی پرچھائی میں۔ دوستو، آج میں سنانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو امرتا پریتم اور ساحر لدھیانوی کی محبت، ایک خاموش اور ادھوری داستان۔ محبت کی کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن ان کہانیوں کا ہر احساس دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے۔ ساحر لدھیانوی اور امرتا پریتم کی محبت کی داستان بھی کچھ ایسی ہی تھی، ایک خاموش محبت جس میں اظہار کم اور احساس زیادہ تھا۔ آج ہم آپ کو اس خاموش محبت کے ایسے سفر پر لے چلتے ہیں جو لفظوں میں نہیں بلکہ دل کی دھڑکنوں میں محسوس کیا گیا۔ یہ کہانی ادھوری تھی مگر اس کی گونج ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ دوستو، ان کی کہانی ایک ایسی سچائی ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ محبت کا ہر رنگ اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ کبھی کبھی محبت کی سب سے بڑی طاقت اس کی خاموشی میں ہوتی ہے، جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل کی دھڑکنوں کی آواز ہوتی ہے۔ دوستو، ان دونوں کی محبت کا رشتہ ایک ادھوری کہانی کا آئینہ دار ہے۔ ان کی کہانی ایک ایسی روح کی گہرائی میں اترتی ہے جہاں احساسات کے سمندر میں محبت ادھورے خواب اور درد کی لہریں ملتی ہیں۔ تو آئیے ہم اس جادوئی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جہاں محبت کی یہ داستان ہمارے دلوں کو مسحور کر دیتی ہے اور ہمیں اس سچائی کا سامنا کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ محبت کبھی کبھی خاموش رہ کر بھی دلوں کو بیدار کر سکتی ہے۔ دوستو، امرتا پریتم اور ساحر لدھیانوی کی پہلی ملاقات ایک مشاعرے میں ہوئی جب دونوں ادب اور ساہتیہ کی دنیا میں اپنے قدم جما رہے تھے۔ ساحر کی شاعری میں ایک عجیب کشش تھی جس نے امرتا کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ امرتا نے ساحر کی شاعری میں وہ درد، وہ تڑپ دیکھی جو دل کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ امرتا پریتم اپنی خود نوشت یعنی اپنے آٹو بایوگرافی رسیدی ٹکٹ میں امرتا نے لکھا کہ ساحر کے ساتھ ان کی ہر ملاقات خاموشی کی ایک زبان تھی جسے وہ دل سے سمجھتی تھی۔ ساحر جب بھی اس سے ملتے وہ زیادہ کچھ نہیں بولتے، لیکن ان کی خاموشی میں ایک کہانی چھپی ہوتی تھی جو ہمیشہ محفوظ رہتی۔ امرتا نے رسیدی ٹکٹ میں لکھا کہ ساحر کے سگریٹ کی راکھ وہ بھی جیسے میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کی خاموشی، اس کی غیر موجودگی بھی مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ یہ چند جملے امرتا کی محبت کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کے لیے ساحر کی خاموشی بھی محبت کا ایک ایسا رنگ تھا جو لفظوں سے پرے تھا۔ ساحر کی خاموشی، ساحر لدھیانوی کی شاعری محبت، درد اور تنہائی کا آئینہ رہی، لیکن ساحر نے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ شاید محبت کو دل کی گہرائی میں چھپا کر رکھنے کے قائل تھے۔ ان کی شاعری میں محبت کا ادھورا پن اور تڑپ صاف نظر آتی ہے جو ان کے اندر کے احساسات کی عکاسی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے کہ چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں، تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ یہ شعر شاید اس خاموش محبت کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے ساحر نے کبھی لفظوں میں نہیں ڈھالا، لیکن وہ ان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہی۔ امرتا کی یک طرفہ محبت، یہ سوال ہمیشہ رہا ہے کہ کیا امرتا کی محبت یک طرفہ تھی؟ کیونکہ ساحر نے کبھی اپنی محبت کو قبول نہیں کیا۔ امرتا نے اپنی محبت کو نہ صرف دل میں بسایا بلکہ اپنی کتابوں میں اس کا برملا اظہار بھی کیا، لیکن ساحر ہمیشہ خاموش ہی رہے۔ اس خاموش محبت کو امرتا نے جس بے باکی سے بیان کیا وہ اس کے دل کی سچائی کی عکاسی کرتی ہے۔ امرتا کی زندگی میں ایک اور اہم شخص تھا، امروز۔ وہ ایک مشہور پینٹر تھے اور امرتا کے آخری دنوں تک ان کے ساتھ رہے، لیکن امرتا کے دل میں ساحر کے لیے محبت ہمیشہ برقرار رہی اور امروز نے اس حقیقت کو قبول کیا۔ امروز نے ایک دفعہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ امرتا کے دل میں ساحر کے لیے خاص جگہ ہے اور میں اس کو کبھی نہیں بھر سکتا۔ امروز کا یہ اعتراف ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ امروز کے دل میں ساحر کی محبت کی کتنی گہری اور سچی تھی اور وہ اس محبت کو اپنی زندگی میں کیسے بسائے ہوئے تھے۔ ساحر لدھیانوی کی شاعری میں درد اور تنہائی کا رنگ اکثر نظر آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بات کی، یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری کے کئی حصے امرتا کے لیے ان کے دل میں چھپے احساسات کا اظہار ہے، مگر ساحر نے کبھی
اس محبت کا ذکر کہیں نہیں کیا۔ ان کی شاعری میں جو ادھورے خواب، تنہائی اور خاموش محبت کا ذکر ہے وہ شاید امرتا کے لیے ہی ہو، لیکن ساحر نے ہمیشہ اسے ایک راز کی طرح دل میں رکھا۔ ساحر کا یہ شعر ان ادھورے جذبات کو عیاں کرتا ہے کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزر جاتی تو کیسا ہوتا۔ یہ شعر بھی شاید اس محبت کی طرف اشارہ ہے جو صاحب نے اپنے دل میں دبا رکھی تھی مگر اسے کبھی اظہار نہ کیا۔ امرتا پریتم اور ساحر لدھیانوی کی محبت کی کہانی ادھوری تھی، لیکن اس کی گہرائی اور تاثیر نے دونوں کو ہمیشہ کے لیے لٹریچر کی دنیا میں امر کر دیا۔ یہ کہانی لفظوں سے پرے تھی، ایک ایسی خاموش محبت جو شاعری میں جھلکتی ہے، ایک ایسا احساس جو ہر شعر میں محسوس ہوتا ہے۔ دونوں کی یہ خاموش محبت آج بھی دلوں میں زندہ ہے اور ان کی تخلیقات میں ہمیشہ امر رہے گی۔ امرتا کا یہ شعر اس محبت کی لافانیت کا اظہار کرتا ہے کہ محبت کے لیے کوئی موڑ نہیں ہوتا، محبت کے لیے کوئی موڑ نہیں ہوتا، بس ایک راستہ ہوتا ہے جو دل سے نکل کر دل تک پہنچتا ہے۔ امرتا پریتم کی محبت ایک طوفان کی مانند تھی جو ہر جگہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ وہ اپنے دل کی باتوں کو شاعری کے ذریعہ بیان کرتی تھی، جیسا کہ انہوں نے کئی موقعوں پر ساحر کے لیے اپنے جذبات کا ذکر کیا۔ ان کی شاعری میں احساسات کی گہرائی اور محبت کی شدت نظر آتی ہے، جبکہ ساحر لدھیانوی کی محبت ایک راز کی مانند تھی جو کبھی کھل کر سامنے نہیں آئی۔ ان کی شاعری میں عشق کی جھلک تو ہے مگر وہ کبھی بھی اس عشق کو برملا کرنے سے ہچکچاتے رہے۔ ان کی خاموشی نے اس محبت کو ہمیشہ ایک معمہ بنائے رکھا۔ اس طرح یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ امرتا کی محبت کھلی اور بے باک تھی، جبکہ ساحر کی محبت ایک راز کی مانند تھی جو کبھی بھی پوری طرح سے بیان نہیں کی گئی۔ یہ دونوں محبتوں کے انداز کو مختلف طریقوں سے پیش کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ساحر لدھیانوی کو امرتا سے محبت نہ ہو۔ محبت کا احساس ہمیشہ باہمی نہیں ہوتا اور بعض اوقات ایک فرد کی طرف سے محسوس کردہ جذبات دوسری طرف محسوس نہیں کیے جاتے۔ ساحر نے کبھی بھی امرتا کے لیے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار نہیں کیا اور اس کی شاعری میں بھی ایسی کوئی واضح کوئی علامت نہیں ملتی جو اس محبت کی تصدیق کرے۔ اس صورت میں یہ کہنا درست ہوگا کہ محبت کا یک طرفہ ہونا بھی ایک حقیقت ہو سکتی ہے۔ اگرچہ امرتا نے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کیا، ساحر نے انہیں کبھی جواب نہیں دیا۔ یہ بات اس محبت کی کہانی کو مزید پیچیدہ بناتا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کبھی کبھی محبت کی کہانیاں مکمل نہیں ہوتی اور ان میں یک طرفہ جذبات شامل ہو سکتے ہیں۔ ساحر کی زیادہ تر شاعری میں عشق، تنہائی، جدائی اور زندگی کی تلخیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ان کے اشعار میں ایک درد اور افسردگی کا احساس موجود رہتا ہے۔ ان کی شاعری میں سماجی مسائل، معاشرتی ناانصافی اور انسانی جذبات کی گہرائی کا بھی بیان ہے، جو اکثر مایوسی کے احساسات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے کہ چند لمحے کی یہ خوشی بھی کیا خوشی ہے، یہ خوشی تو ہے جیسے کوئی مٹی کا کھلونا ہو۔ یہ شعر دکھاتے ہیں کہ محبت کی خوشی بھی انہیں ایک عارضی تجربہ لگتا ہے۔ ساحر لدھیانوی کی شاعری میں درد، تنہائی کا آئینہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اشعار صرف منفی جذبات کی عکاسی کرتے ہیں، بلکہ ان کی شاعری انسانی جذبات کی پیچیدگیوں کو بہت خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ امرتا پریتم کی محبت کی داستان ساحر اور امروز کے کردار کسی افسانوی کہانی سے کم نہیں۔ ساحر لدھیانوی، جن سے امرتا کو ایک بے پناہ عشق تھا، ان کی زندگی میں ایک خاموش معمہ بنے رہے۔ امرتا نے اپنی شاعری میں کئی بار ساحر کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن دو دیواروں نے ہمیشہ انہیں جدا رکھا۔ ایک دیوار خاموشی کی تھی اور دوسری زبان کی۔ امرتا پریتم خود کہتی ہیں کہ ان کے اور ساحر کے درمیان دو دیواریں تھیں جن کی وجہ سے وہ اکٹھے نہ ہو سکے۔ ایک خاموشی کی دیوار تھی جو ہمیشہ برقرار رہی، دوسری دیوار زبان کی تھی۔ میری زبان پنجابی تھی، میں پنجابی کی شاعرہ تھی اور ساحر اردو زبان کا شاعر تھا۔ ان دیواروں نے ہمیشہ ہمیں جدا کیے رکھا۔ اس رشتے کا اس سے دردناک انجام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ساحر کی موت کے بعد امرتا بکھر کر رہ گئی۔
امروز جو امرتا کی زندگی میں ہمیشہ موجود رہا، ایک ایسا عاشق تھا جس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ امرتا کا دل ساحر کے لیے دھڑکتا تھا، مگر اس نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس حقیقت کو قبول کیا اور محبت کا نیا انداز اپنایا۔ وہ کہا کرتا تھا، اگر امرتا کو ساحر سے عشق ہے تو مجھے امرتا سے عشق ہے، اس میں امرتا کا کیا دوش؟ یہ تینوں اکثر ساتھ بیٹھا کرتے، پیتے، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ امروز کے ساتھ رہتے ہوئے بھی امرتا کا دل ساحر کی محبت میں محو رہتا تھا، یہاں تک کہ امروز کہتا ہے کہ اسکوٹر پر میں جب بھی امرتا کو آل انڈیا ریڈیو چھوڑنے جاتا تھا اور کہتا تھا کہ امرتا اس کی پیٹھ پر اپنی انگلیوں سے ساحر ساحر لکھتی رہتی تھی۔ وہ کہتا تھا، پاگل پن کی حد تک امرتا کو ساحر سے عشق تھا۔ اسکوٹر سے دونوں پھر کار پر آ گئے، پھر اکٹھے رہنے لگے۔ امروز نے امرتا کی اس دیوانگی کو نہ صرف سمجھا بلکہ اسے انجوائے بھی کیا۔ ساحر کی موت نے امرتا کو ایک گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا۔ وہ کہتی تھی کہ خدا مجھے مارنا چاہتا تھا، مار ساحر کو دیا۔ اس کا غم انہیں ہمیشہ کے لیے مغموم کر گیا، اور اگرچہ انہوں نے امروز کے ساتھ زندگی گزاری، ساحر کی یاد ان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہی۔ امروز ایک عظیم مصور تھا اور امرتا پنجابی ادب کی ایک بے مثال شاعرہ۔ دونوں کی خوب نبھی، لیکن امرتا کا دل ہمیشہ ساحر کے لیے دھڑکتا رہا۔ امرتا نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی محبت اور روحانیت پر زور دیا۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا، دنیا کے تمام انسانوں میں روحانیت ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن مذہب کئی ہوتے ہیں۔ یہ ان کے فلسفے کا خلاصہ تھا۔ 31 اکتوبر 2005 کو امرتا اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور ان کا آخری خط امروز کے نام تھا، میں تمہیں پھر ملوں گی، کہاں، کس طرح، نہیں جانتی۔ یہ دن امروز کے لیے سب سے زیادہ دردناک تھا، کیونکہ امرتا نے جس سے عشق کیا تھا وہ پہلے ہی مر چکا تھا، اور جس نے امرتا سے عشق کیا وہی امروز کی گود میں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ یہ کہانی عشق کے انوکھے رنگوں، خاموشیوں اور قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، جس میں ہر کردار کا اپنا ایک الگ درد اور خوبصورتی ہے۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ پھر ملتے ہیں ایک اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنے اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ شکریہ۔